کربلا نے بھی خواستگاری کی تھی، غلط ہوئی، نص قرآن سے غلط ہو گئے۔ جس بیوی کی کہ کفر نبی نہیں ہو سکتا، امتی کیسے ہو سکتا؟ جناب سیدہ پاک کا کفر کون ہے؟ جناب علی علیہ السلام۔ آگے ہے السلام علیکہ یبنا خدیجۃ الکبریٰ، اے خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے، جناب امام حسین ان کے بیٹے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے، رسول کے بھی بیٹے، خدیجۃ الکبریٰ کے بھی بیٹے۔ جب خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے امام حسین ہیں تو اب خدیجہ کا کفر کون ہوا؟ جس خدیجہ کی بیٹی کا کفر علی ہو تو پھر ماں کا کفر کون ہوگا؟ جناب خدیجہ کی بیٹی کون ہے؟ ام ابی حبیب پاک، ان کا کفر جناب علی علیہ السلام۔ وہ جس کی بیٹی کا کفر جناب علی ہو اس کی ماں کا کفر کون ہو؟ پھر کائنات میں کون رہ گیا علی کے بعد؟ ایک ہی تو ذات رہ گئی جسے محمد مصطفیٰ ہے، جناب محمد مصطفیٰ کفر ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا۔ کفر کا تعلق مرد سے نہیں ہوتا، کفر کا تعلق عورت سے ہوتا۔ مرد کے ہاں کیسی ہی عورتیں کیوں نہ ہوں، اس کی شان میں فرق نہیں آتا۔ حضرت لوط کے گھر کافرہ تھی، نبوت میں فرق نہیں آیا۔ جناب لوط کے گھر کافرہ تھی، نبوت میں فرق نہیں آیا۔ اگر مستور ہے سیدۃ نساء العالمین ہو، اب کفر کا ہونا واجب ہو۔ جب سیدہ پاک عالمین کی نساء کی سردار ہے تو پھر کفر کون ہوگا؟ جناب علی علیہ السلام کفر ہے جناب فاطمہ پاک، اور جس کی بیٹی کا کفر علی علیہ السلام ہو تو پھر جناب خدیجہ کا کفر کون ہوگا؟ جناب خدیجہ کا کفر ہے محمد مصطفیٰ۔ جب کفر بن کے رسول کی کفر بن کے خدیجہ آئی ہے، فرمان لو یہ خدیجہ مکہ والی بھیڑ بکری والی بیوی نہیں، بن کے آئی ہے، وہ بھیڑ بکریوں والی بیوی نہیں، یہ مکہ کی آنے والی بیوی خدیجہ کفر ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ اور مان لو جہاں تک میری آواز آ رہی آج کے دن کے حوالے سے، بی بی پاک کے دربار کے حوالے سے، آج کے دن مان لو جس کی بیٹی کا کفر علی ہو اس کی ماں کا کفر محمد مصطفیٰ۔ پھر مان لو جہاں سے مصطفیٰ آیا ہے وہیں سے خدیجہ رسول خدا کفر ہے۔ اب رسول خدا کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے ضحیٰ کی۔ اب تفسیر والوں کو خود ہی سمجھ نہیں آئی کہ یہاں بات کن کی ہو رہی ہے، کیا کریں ہمارے شیعوں کو۔ والضحیٰ انہوں نے کہا دن چڑھے کی قسم، انہیں میں کہتا ہوں دن تو روز روز چڑھتا ہے، تو روز چڑھے اللہ اس کی قسم نہیں کھاتا ہے۔ کون ہے جو ایک دن کمال پر پہنچا ہے؟
وہ نور محمد مصطفیٰ ہے. جب اللہ نے نور مصطفیٰ سے فرمایا والضحیٰ قسم ہے تیری بھرپور جوانی کی. رسول تیری بھرپور جوانی کی قسم، آج تو 25 سال کا بھرپور جوان ہو گیا. شان و سمجھ میں میری غلطی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آج تو 25 سال کا بھرپور جوان ہو گیا ہے. اب تیری بھرپور جوانی سے ہم چاہتے ہیں اسی بھرپور جوانی میں شادی کر لو. اعلان نبوت دہشت بعد میں کر لو، کیونکہ ہمیں نفس مطمئنہ حسین چاہیے. اچھا دیکھیں، رسول والضحیٰ یہ رسول کے نورانی وجود کی قسم، بھرپور جوانی کی قسم، نورانی جوانی کی قسم. واللیل اذا سجا. اب دیکھیں کیا لکھا انہوں نے ترجمہ. لیل مانے انہوں نے رات لکھے دی، آپ کے زبان میں رات ہی کہی. کیا کہنے اب رات اتنی ہے کہ آپ پڑھ کے ترجمہ لیل کا رات پڑھ کے لکھا ہی رات ہے. جہاں بھی لیل آیا ہے رات لکھی. لیل کے معنی رات نہیں، کیونکہ اب یہاں دن ہے، امریکہ میں رات ہے. وہاں رات ہوگی، یہاں دن ہوگا، یہاں رات ہوگی. راتیں اللہ نے 2 بنائی ہیں، دن بھی 2 بنانے ہیں. اگر لیل سے مراد رات ہے، اے اللہ بتا امریکہ والی کی قسم ہے یا لاہور والی؟ یہ لیل کے معنی رات نہیں. شانیوں میں گل کر لوں گا، یہ دربار میں بڑی احتیاط میں جملے کہہ رہا ہوں. اللہ ایسی رات کی، اور پھر ایسی رات کی اللہ قسم نہیں کھاتا جس رات کے اندھیروں میں گناہ ہوتے. تو لیل کون ہے؟ وہ لیل رات نہیں، لیل ہی خدیجۃ الکبریٰ. لیل کون ہے؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ. اور قسم ہے خدیجۃ الکبریٰ کی. واللیل اذا سجا. سجوا مصدر سے ہے، مصدر سجوا سجا کے معنی ہے. قسم ہے خدیجۃ الکبریٰ کی. جب وہ میری علمہ سے دیکھ لو دلہن بن کر، کیونکہ رسول ہے مالک جنت، رسول مالک جنت. جناب خدیجہ جنت کے زیورات سے سج کر، سن لو میری بات، دلہن بن کر، حیا کے قدموں پہ چل کر. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مستورات کی حیا کہاں ہوتی ہے؟ قدموں میں نہیں جا پچھانے پڑے کرو. مردوں کی حیا آنکھ میں ہوتی ہے، عورتوں کی حیا قدموں میں ہوتی ہے. جناب خدیجہ قدموں، حیا کے قدموں پہ چل کر بیت رسول میں پہنچ کر، سجوا کے معنی ہے او لاہور والو پرسکون ہو گئے. خدا جانے کتنا سکون آیا رسول کو. کتنے گھر میں بی بی کو سکون ملا رسول کے گھر، کیونکہ آگے نفس مطمئنہ چاہیے. اور سکون ہو گئے. بی بی فرماتی ہیں، بی بی خود فرماتی ہیں کہ ہماری شادی جب ہوئی، اللہ جو رسول سے بلا فصل ہر وقت بات کرتا ہے. شادی کے دنوں میں اللہ نے وہ وحی روک دی. ظاہری وحی اعلان نبوت کے بعد ہوگی، وہ جو ہر وقت رسول سے گفتگو ہوتی ہے توحید کی. اللہ پریشان ہو گیا. کیوں پریشان کیا؟ کیا اللہ رسول سے نہیں بولتی؟ رسول سے نہ بولے تو کس سے بولے؟ خوش ہو گئے، سمجھا کے بولے. تو وہی آتی تھی، رسول نے روک دی. بی بی فرماتی ہے آقا جب سے ہماری شادی ہوئی ہے اللہ نے آپ سے یہ وہی روک دی ہے
فوراً وحی آ گئی. وحی نے آ کے کہا میں دور ہونے کے لیے نہیں رکی, میں نے اس لیے روک دی ہے تاکہ تمہارے سکون میں وحی کی بھی مداخلت نہ ہو. اللہ اکبر, وحی کی بھی مداخلت بس ہے. وحی کی بھی مداخلت نہ ہو. اب کیا ہوا؟ ما ودعک ربک وما قلی. ان دنوں میں اللہ نے کہا میں نے تجھے چھوڑا نہیں, کیونکہ وحی رک گئی تھی. اس لیے مکے والوں نے کہنا شروع کر دیا حجر ربہ, رب نے اپنے حبیب کو چھوڑ دیا. وہ یہ کہتے تھے. پھر یہ وحی نازل ہوئی. وحی نازل ہو کے کہا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ تمہیں اسی خدیجہ سے ایک نعمت دے گا. نعمت دے گا رسول, تو ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا. وہ نعمت ہی فاطمہ زہرا. وہ نعمت کون ہے؟ جناب فاطمہ کا. بس فاطمہ کون فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں, جبریل امی آئے, سلام کیا. بی بی نے کہا چچا میرا بھی سلام. جبریل کہتے بی بی پاک میری عمر ہزاروں سال, آپ کی عمر 18 سال 2 ماہ 15 دن, آپ مجھے چچا کہتی ہیں. بی بی نے کہا یہ جواب میرے بابا سے پوچھنا. بی بی نے جواب نہیں دیا. علماء نے لکھا اگر بی بی جواب دیتی اپنے کمال کے مطابق, جبریل سمجھ ہی نہ سکتا کہ فاطمہ کیا کعبہ کے پاس گئی. افسردہ ہے کیا بات ہوئی کہ جبریل نے مجھے چچا کہا. جبریل افسردہ ہو کے بی بی رسول پاک کی خدمت میں آیا. جبریل کیوں پریشان؟ بی بی نے مجھے چچا کہا. کیا بات ہے؟ مولا میری عمر ہزاروں سال, بی بی کو عمر اتنی 18 سال زیادہ. فرمایا بتاؤ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہتا مولا مجھے میری عمر کا پتہ نہیں, خبر نہیں. تو پھر مجھے موقع مل گیا. جب جبریل کو اپنی عمر کا علم نہ ہو وہ رسول کو پڑھا نہیں سکتا. فرمایا کہ کوئی نشانی دو. مولا جب اللہ نے مجھے خلق کیا میں نے پیشانی عرش پر ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا. 80,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا. میں نے 80,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا. رسول نے فرمایا جبریل اگر وہی ستارہ میں دکھا دوں پہچان لے گا. کتنے درجے اور قریب آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ. جب بالکل قریب آئے فرمایا علی ارفع امامک, اپنی دستار پیشانی سے اونچی کرو. جناب علی نے امامہ پاک اونچا کیا. رسول نے اپنی دستار مبارک اونچی کی. اب تو رسول نے علی کی پیشانی سے اپنی پیشانی ملائی, وہی ستارہ چمکا. سجدے سے سر اٹھا کے کہا مولا یہی ستارہ تھا. فرمایا یہی میری فاطمہ کا نور. یہ میری فاطمہ کا نور ہے. یہ میری فاطمہ کا نور ہے. تو میں دنیا سے کہنا چاہتا ہوں ان کا نور پیشانی میں آتا ہے, رہنے میں نہیں. آج جناب علی کی شہادت کو کتنے دن گزر گئے. آج عید کا دن ہمارے لیے کیا عید کا دن ہے. جناب سیدہ رو رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر
अज़ादारों, जनाब अली वक्त तो आए, जनाब अली ने 19 रमज़ान को सुबह सवेरे सहरी करके सारी रात जनाब अली 19 रमज़ान रात को सारी रात या शहर में आते या कमरे में शहर में आके आसमान की तरफ देख कर फरमाते थे, सितारों गवाह रहना, मैंने तुम्हें चमकता देखा है, तुमने अली को सोता हुआ कभी नहीं देखा। अल्लाह अकबर। जनाब अली ने सहरी खा के जब आए ना घर के दरवाजे पर पालतू बतखें थी, तो उन्होंने चोट से अपने दामन अली का पकड़ के कुछ कहना शुरू किया। जनाब ज़ैनब ने हटाना चाहा, अली फरमाते इन्हें हटाओ नहीं, हमें आने वाले हालात से बाखबर मुझको लोहा कर रही है। जनाब अली मस्जिद में कूफा में पहुंचे, गुलदस्ता आज़ान पर आखिरी आज़ान मुदायत में इस आज़ान में ऐसा कैफ था, पूरे कूफा की जनों मर्द ने बैठकर जनाब अली की आज़ान सुनी। सुन के जब खत्म हुई आज़ान, जनाब अली कूफे के मस्जिद में आके ये अब्दुल रहमान इब्न मुल्क ये सो रहा था, तलवार जहर से उठाई हुई सीने पे नीचे रखी से ठोकर मारी, मैं डर के भाग के पीछे सुकून के पीछे छुप गया। जनाब अली ने आके मेहराब इबादत में नमाज शुरू की। अज़ादारों दूसरी रकअत के पहले सजदे में दूसरे सर उठाया, सजदे से सर उठाया, इस मलून ने वहां आके तलवार का वार किया। जहां जंग खंदक में अमर इब्न अब्द का नेजा लगा था, एक खून का फुहारा निकला, आसमान से जिब्रील ने निदा दी, कद को तला हज़रत अमीरुल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए। इस मलून ने भागना चाहा, इसको पकड़ लिया गया। मेरे इमाम ने फरमाया हसन नमाज पढ़ाओ, सरकार हसन ने नमाज पढ़ा के जनाब अली को एक कालीन में डाल के एक घर ले जाने लगे। साहबा पीछे रोते हुए आ रहे हैं। जब आ गया ना जनाब अली अलैहिस्सलाम का घर, फरमाया अली जरा मुझे सहारा दो। जनाब अली ने अली को सहारा दिया। हसन ने फरमाया मेरे साहब तुम्हारा आने का बहुत बहुत शुक्रिया, अभी सारे वापस घरों को कहूँगा, कोई शख्स मस्जिद में न बैठो ताकि बात घर में पढ़ना। जब चले गए तो कहा हसन अब मुझे उठाओ। हसन ने कहा बाबा क्यों भेजा? फरमाया मैं इसलिए भेजा है कि कल को तो अमीरुल मोमिनीन की आवाज मेरी ज़ैनब ने सुनी है। मेरी ज़ैनब जब मैं अंदर जाऊंगा देखकर रोना शुरू करेगी। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी की आवाज दूसरे वाले सुने। मैं कहूँगा मौला आज तू मौजूद है, आज मौजूद है, तो आवाज नहीं सुनाने देता। एक वो वक्त है यही ज़ैनब है, बाजार टूटा है, आवाज आ रही है, आज ही ज़ैनब बंत अली मैं कहूँगा मौला तेरा जसद बेटी ने उठाया। अल्लाह अकबर, तू नजफ में दफन भी हो गया। ऐ करबला का मुसाफिर हुसैन, तेरा लाशा पड़ा रहा मातम जनाब अली, मातम जनाब